جب تک رہے گا سلسلہ ماہو نجوم کا، ڈنکا بجے گا چار سدار العلوم کا۔ میرے دوستوں اور جو بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ نے اپنے خلفاء راشدین کو اس کا عادی بنایا تھا کہ جو مال تمہارے پاس ہے اس کو درست کرنا، اور جو مال تمہیں تمہاری دینی خدمات کی وجہ سے پیش کیا جائے اس کو قبول مت کرنا۔ صحابہ کرام نہیں جانتے تھے کہ اجرت اور اجر کیسے جمع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ زمانے کے لوگ کہتے ہیں کہ اجر بھی جمع ہوگا اجرت بھی جمع ہوگی۔ صحابہ نہیں جانتے تھے کہ کیا دینی کسی خدمت پر اجرت کا لینا ہمارے اجر کو باقی رکھے گا، صحابہ اس کو نہیں جانتے۔ لوگوں نے تعمیرات کر کے اپنے آپ کو غیر محتاج ہوتے ہوئے بھی دین کی خدمات کی اجرت کا اپنے آپ کو عادی بنا دیا، غیر محتاج ہوتے ہوئے بھی، جبکہ ان لوگوں نے محتاج ہوتے ہوئے بھی دین کی خدمت کی اجرت کو قبول نہیں کیا۔ پر ابھی زمانے میں یہ لوگوں کی عادت بن گئی ہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک معلم کا تعلیم کے ساتھ تجارت کرنا بغیر دینی تعلیم کے تجارت کرنے سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ ایک معلم، ایک محدث، ایک امیر اور ایک مبلغ کا ان دینی خدمات کے ساتھ تجارت کرنا زیادہ اہم اور ضروری ہے بنسبت سے عام جاہل آدمی کے دینی کسی خدمت میں اجتماعی کام میں کسی میں رجسٹر نہیں ہے، اس پر اتنا لازمی کر دیا ہے۔ لیکن کہاں سے یہ مزاج بنا اور کہاں سے یہ بات پیدا ہوئی کہ مشائخ اور علماء اور محدثین اور مبلغین ان حضرات کا دنیاوی کاموں میں مشغول ہونا، اس سے دین میں خلل پیدا ہوگا۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کے انتقام میں تعاون ہوگا اور یہ امت کو عملی تجارت بازار میں بیٹھ کر بتاتے کہ عملی تجارت کیا ہے، بجائے کتاب سے کتاب تجارت پڑھانے کے یہ بازار سے بیٹھ کر بتاتے کہ تجارت کیسے ہے۔ مگر افسوس اس بات پر ہے کہ اس زمانے میں کفار کی طرح مسلمان بھی علماء اور مشائخ کے تجارت کرنے کو عیب سمجھتے ہیں، جس طرح کفار انبیاء کے کسی دنیاوی پیشے میں مشغول ہونے کو عیب سمجھتے تھے۔ اس زمانے میں مسلمان علماء اور مشائخ کے کسی تجارتی یا کسی دنیاوی مشاغل میں مشغول ہونے کو عیب سمجھتے ہیں۔ یعنی عام بات آ چکی ہے۔ ایک معلم کا، ایک مدرس کا تجارت کرنا ایک غیر عالم کے تجارت کرنے سے زیادہ اہم اور ضروری ہے، دو وجہ سے، تاکہ اس کی دینی خدمات مخلوق سے استغنا کے ساتھ ہوں۔ اور دوسری بات یہ کیا کر رہے ہیں؟ بس نہیں کرو، حساب دے لو، کھڑے ہو، بس نہیں کرو، یہ لو کیوں جائے، جاؤ تم جاؤ، یہاں سے باہر لے جاؤ، فوٹو کھینچو۔ اس بات پہ بات نہیں آتی، کھیل میں لگے رہو۔ اسے شیطان کو ذہن میں لیے پھرتے رہتے ہیں اور سب دین کا کام کر رہے ہیں۔ میں کتنی اہم بات کرتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بتلا رہا ہے کہ عمر خلافت مجھے تجارت سے نہیں روک سکتی۔ آپ سوچیے تو صحیح، سارے مسلمانوں کے تمام امور کی ذمہ داری، سارے مسلمان جہاں جہاں تک اسلام پہنچ گیا عالم میں، وہاں کے تمام مسلمانوں کے امیر اتنا کام ان کی ذمہ ہو، لیکن اس طرح اصول کے ساتھ تجارت کرنے کو نہ خلافت میں مخل سمجھتے ہیں اور نہ عیب سمجھتے ہیں۔ اور عمر نے کہا کہ خلافت میں مخل ہوگی، فرمایا کیوں مخل ہوگی، یہ کام بھی کریں گے
تجارت بھی کریں گے. میں عرض کر رہا ہوں. دوسری وجہ یہ ہے علماء کی تجارت کرنے کی تاکہ یہ بازار میں بھی اتریں، عدالت میں بھی اتریں، یہ بینکاری میں اور یہ دنیا کے تمام شعبوں میں داخل ہوں تاکہ مسلمانوں کا ان سے دنیاوی شعبوں میں عملی واسطہ پڑے. کتابی واسطہ پڑ رہا ہے اس کو دین کے لیے کافی نہیں ہے. کتابی تعلیم عملی تعلیم نہیں ہے. آپ نے غیر عملی تعلیم پر تعلیم کو محدود کیا ہوا. سمجھا نہیں؟ غیر عملی تعلیم پر کتابی تعلیم محدود. غیر عملی تعلیم میں محدود کیا ہوا ہے تعلیم کو. کتابی تعلیم غیر عملی تعلیم. حضرت کے زمانے میں کسی کو اجازت نہیں تھی کہ تجارت کے امور اور اس کے احکام کا امتحان دیے بغیر مدینہ میں دکان کھول سکتے. ہم تو مسلمانوں کو نماز روزہ دکھانا چاہتے ہیں. ہم تو ان کو اسلامی تجارت دکھانا چاہتے ہیں. آؤ مدینہ میں اسلامی تجارت ہے. اس لیے ہم کہ یہ خیال غلط خیال ہے. معلم ہو یا متعلم اس کی ضروریات کا کوئی کفیل ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے معلم متعلم دونوں کا مجاہدہ ناقص ہو رہا ہے. مجاہدہ معلم کا بھی اور دونوں خوش ہیں کہ اچھا بھائی چلو مالدار لوگ ہماری ضروریات کا تکفل کر رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے ہمیں بالکل پڑھانے والے کو خوش پڑھنے والے کو. ہم سب کیا علاج کہتے ہیں. جب عزیمت ختم ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کو رخصت اس کا معمول مل جاتا ہے. پھر عزیمت کا بیان کرنا لوگ رخصت کی کا انکار اس کی ترجیح سمجھتے ہیں. اسے ان سے برداشت نہیں ہوتا. وہ یہ سمجھتے ہم پر رد ہے حالانکہ آپ پر رد نہیں ہے بلکہ اصل چیز کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ تعلیم اور تعلیم کے ساتھ اپنی ضروریات کا خود کفیل ہونا یہ صحابہ کرام کی خلفاء راشدین کی یہ انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے. ضرورت ہی نہیں ہے صرف صفت. ضرورت تو کیسے پوری ہو جائے گی؟ میں تو نہیں کہتا ضرورت ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک صفت ہے کہ انبیاء کی حالت کریں. صفت ہے. ہر نبی نے کوئی پیشہ اختیار کیا ہے. ہر نبی لوہار بھی ہیں اور بڑھائی بھی ہیں کارپینٹر بھی ہیں. سارے کام وہ کام کے جن کاموں کے زمانے کو مسلمان ناعیب سمجھتا ہے. وہ کام ہم نے نہیں کیے ہیں پیشوں کے طور پر جو اس زمانے میں ناعیب سمجھا ہے. لوہاری کا کام بڑائی کا کام ہم نے نہیں کیا. پڑھیے آپ پڑھے لیا اور آپ یہاں پہنچ گئے ہیں کہ کوئی اچھی تجارت کرنا بھی آپ تعلیم کے ساتھ ہے سمجھتے ہیں. دیکھو کیا کیا خلفاء راشدین نے مال رد کیا ایک اور دوسرا کام نہیں کیا کہ اپنی دینی خدمات پر اجرت کو بھی رد کیا. فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبہ دیا لوگوں نے اللہ کے حمد و ثنا کی. فرمایا سب سے بڑی عقل مندی تقویٰ ہے. یہ پہلا خطبہ تھا خلافت کے بعد.
صبح ہوئی تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر ڈال کر موڈے پر چلے بازار کی طرف. حضور میں کہاں جا رہے ہیں؟ میں بازار جا رہا ہوں. حضور نے فرمایا اب آپ کے ذمے وہ کام آ گیا ہے جو آپ کو بازار سے مشغول کر دے گا اور آپ کو تجارت کی فرصت نہیں ملے گی. حضور نے تعجب کی عظمت کی بات کرتے عمر کیا کہہ رہے؟ تو سبحان اللہ جو کہا ہے یہ تعریف میں نہیں کہا بلکہ یہ عمر کی بات کی تردید میں کہا. سبحان اللہ عمر تعجب ہے تم پر تعجب ہے تمہارے ساتھ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تجارت کیسے ہوگی خلافت کے ساتھ. فرمایا کہ عمر کیا یہ خلافت مجھے اپنے بچوں کی ضرورت کے لیے کمانے سے مشغول کر دے گی؟ عمر نے عرض کیا کہ مومنین ہم آپ کے لیے بیت المال سے بقدر ضرورت جتنا ایک عام مزدور کی مزدوری ہوتی ہے اتنا ہم آپ کے لیے بیت المال سے وظیفہ متعین کر دیں گے. حضور نے فرمایا عمر ہلاکت ہوتے ہی مجھے اس بات کا پورا اندیشہ ہے. حضور نے فرمایا مجھے اس بات کا پورا خوف اور اندیشہ ہے کہ مجھے بیت المال سے ایک پیسہ بھی لینے کی گنجائش مجھے نظر نہیں آتی. اس بات کا پورا اندیشہ ہے. چنانچہ اہل مشورہ کے اصرار پر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 2 سال چند مہینے بیت المال سے 8,000 درہم پورے دور خلافت میں جس میں آنے والے کی ضیافت بھی شامل ہوگی اپنی ذاتی ضروریات بھی شامل ہوگی اتنا خرچ کیا. یہ موقع اور قریب آیا. حضور نے فرمایا میں نے کہا تھا عمر سے کہ مجھے بات کا پورا یقین ہے کہ اس مال میں سے میرے لیے کچھ لینے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن عمر مجھ پر غالب آ گئے. انہوں نے اصرار کیا. فرمایا کہ میں مر جاؤں تو میرے مال میں سے 8,000 درہم بیت المال میں واپس کیے جائیں. یہ نہیں کہ بیت المال سے مطالبہ کیا جائے. اب تو یہ چیز ایسی معمول بن گئی کہ اب لوگ مطالبہ کرتے ہیں اور مطالبہ پورا نہ ہو تو اپنے دینی اداروں کے خلاف عدالت میں جا کر مقدمہ کرتے ہیں. تو میری تنخواہ نہیں ملی. چنانچہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کے زمانے میں جتنا بیت المال سے فائدہ اٹھایا تھا اتنا مال بیت المال کو واپس کیا. حضرت کے وفات کے بعد جو مال لایا گیا عمر کے پاس حضرت نے فرمایا اللہ رحم فرمایا ابوبکر پر اپنے بعد والوں کے لیے اپنے بعد والوں کو تو بڑی مشکل میں ڈال گئے. فرماتے ہیں ابوبکر ابن حفص بن عمر رضی اللہ عنہ قید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر ہوئے. جب وہ آخری وقت تھا اور سانس ان کے سینے میں گھٹ رہا تھا حضرت عائشہ نے شعر پڑھا کہ تیری جان کے قسم جوان کو مال اس وقت کوئی نفع نہیں دیتا جب اس کی روح نکل رہی ہو اور سانس اس کے سینے میں گھٹ رہا ہو. حضرت نے فرمایا بلکہ غصے کی نظر سے دیکھا کہ عائشہ کی طرف اور کہا نہیں عائشہ مومنین یہ بات نہیں ہے. یہ تو موت کی سکرات ہے. یہ سکرات ہے موت جس کا آنا حق ہے جس سے انسان بگڑتا ہے یہ تو وہ موت ہے. اور میں نے تمہیں ایک باغ ایک زمین دی تھی اور مجھے اس کے بارے میں ترقی دے لہٰذا تم وہ میراث میں واپس کر دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے واپس کر دیتی ہوں.
چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو واپس کر دیا۔ فرمایا کہ ہمیں جب سے والی بنایا گیا تھا مسلمانوں کے امور کا، ہم نے ان کے مال میں سے 90 درہم لیا ہے نہ دینار، اور ہم نے بیت المال سے جو موٹا چھوٹا کھایا ہے معمولی کھانا، اور جو ہم نے ان کے کھردرے کپڑے اپنے حصے پر ڈالے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے مسلمانوں کے اجتماعی مال سے ہم نے کچھ نہیں دیا، نہ کم نہ زیادہ، سوائے اس غلام کے جو حبشی غلام میرے پاس ہے، اور سوائے اس اونٹ کے جو میٹھا پانی دور سے بھر کر لاتا ہے، اور ایک یہ چادر ہے۔ فرمایا کہ یہ 3 چیزیں میرے گھر میں ہیں، یہ غلام اور یہ اونٹ اور یہ چادر، جب میں مر جاؤں تو یہ سارا سامان عمر کے پاس بھیج دینا، اور کہا گھر والوں سے کہ تم اس دنیا سے بری ہو جانا۔ چنانچہ نے ایسا ہی کیا۔ نبی قاسم حضرت بکر کا یہ 3 سامان، غلام اور اونٹ اور چادر کو لے کر حضرت کے پاس آیا کہ بکر کی وصیت کے مطابق یہ ان کا وہ سامان ہے جو بیت کو لے کر واپس کر رہے ہیں۔ حضرت رونے لگے، اتنا روئے کہ زمین تر ہو گئے، اتنا روئے زمین تر ہو گئے ان کے آنسو، اور ابو بکر پر اپنے بعض باتوں کو بڑی مشکل میں ڈال گئے ہیں۔ فرمایا اے غلام، غلام سے کہا عمر نے کہ یہ سامان ایک طرف رکھ کے اٹھا کر، یعنی پور کر لیا عمر نے، جذبان جمع کر دیا۔ اب جہاں میں اور نہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو تعجب ہوا، انہوں نے کہا سبحان اللہ مدین، حضرت سے کہا کہ آپ نے ابو بکر کی اولاد کا یہ مال اور یہ غلام اور یہ اونٹ یہ آپ نے لے لیا، اور ایک چادر جس کی قیمت 5 درہم تھی، اور انہوں نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ خاص طور پر میرا خیال یہ ہے کہ یہ مال ان کے گھر والوں کو آپ واپس کر دیں۔ یہ مشورہ کیا عبد الرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہ میری رائے یہ ہے کہ ان کا یہ مال کو واپس کر دیا جائے۔ نہیں نہیں ہرگز نہیں، قسم ذات عالی کی جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر بھیجا ہے، یہ میری خلافت کے زمانے میں کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر میں نے یہ مال واپس کر دیا ان کے گھر تو ابو بکر مجھے قیامت پکڑیں گے کہ عمر میں نے تو اس مال سے جان بچائی تھی اور تم نے اس مال کو میرے گھر میں داخل کر دیا۔ ابو بکر تو نکل گئے تھے اس مال سے اپنے موت کے وقت، اور میں یہ مال واپس کر دی گھر والوں کی طرف۔ بھگوان نے فرمایا میری موت کا وقت جو قریب ہے، یعنی مجھ سے ابو بکر قیامت میں اس کا مطالبہ کریں گے کہ تم نے میری